فرماتے ہیں پچھلی قوم کے اندر 3 آدمی سفر کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، اتنے میں آسمان میں بادل آتا ہے، بہت تیز بادل آتا ہے، بھی کرنے لگتا ہے، تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں، پہاڑ کے گوبے میں چھپ جاتے ہیں۔ جیسے ہی تینوں پہاڑ کے غار میں چھپتے ہیں، جیسے پہاڑ غار کے اندر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ایک بڑا چٹان آتا ہے اور غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے، گوبے کا منہ بند کر دیتا ہے، تینوں گوبے بند ہو جاتے ہیں۔ اب تینوں پوری کوشش کرتے ہیں کہ پتہ ہٹے، لیکن پتہ ہٹتا نہیں ہے، پتہ اتنا بھاری اتنا بڑا تھا، پورا زور لگاتے نہیں، پتہ ہلتا نہیں ہے۔ تینوں اب زندگی استعمال ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو نیک کام کیا اس کے وسیلے سے اللہ دعا مانگے، ہم نے زندگی میں جو اچھے عمل کیے ہیں اس وسیلے سے اللہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے۔ آخر ان میں سے یہ بات طے ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں غریب انسان تھا، میں چرواہا انسان تھا، مزدور انسان تھا، میں بکریاں پالا کرتا تھا، میں بکریاں میرا دستور تھا، یہ معمول تھا کہ جو صبح نکلتا تھا شام بکریاں لے کر آتا تھا، آنے کے بعد بکری کو ذبح کرتا تھا، سب سے پہلے میں ماں اور باپ کو پلایا کرتا تھا، پھر بچوں کو پلایا کرتا تھا، پھر میں پیا کرے میں دستور ہوا کرتا تھا۔ ایک دن میں بکری چراتے بہت دور نکل گیا، جب میں واپس آیا تو کافی لیٹ ہو چکا تھا، کافی دیر ہو چکی تھی، کافی اندھیرا ہو چکا تھا، میرے ماں باپ پیدا کرتے کرتے سو چکے تھے، مجھے افسوس ہوا کہ میرا ماں باپ بھوکا سو گیا۔ خیر میں نے بکری کو دھونے کے بعد میں نے پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ماں کے سرہانے کھڑا ہو گیا تاکہ میری ماں جاگے تو ماں کو میں دودھ پلاؤں، لیکن میری ماں سوئی رہی، ادھر میرے بچے جاگے ہوئے تھے، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن میں نے کسی کو دودھ نہیں دیا۔ اے اللہ تعالیٰ، میں بھی تھکا ہارا تھا، میں بھی بھوکا پیاسا تھا، لیکن میں نے بھی دودھ نہیں پیا، میری بیوی بھی بھوکی پیاسی تھی، اس کو نہیں دیا، کسی کو میں نے دودھ نہیں دیا، یہاں تک کہ میں دودھ کے پیالہ کو لیے ہوئے ماں کے سرہانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر جب صبح ہو گئی میری ماں کی نیند ٹوٹتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، میں اپنے ماں کو دودھ دیتا ہوں، پھر ماں کو دودھ پلاتا ہوں، ماں دودھ پیتی ہے، اس کے بعد بچوں کو پلاتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ تعالیٰ مجھے مصیبت سے نکال دے، جو مصیبت میں پھنسا مجھے نکال دے۔ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا کہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، اگر یہ میری نیت تھی، تو نیت کو جاننے والا ہے، اے اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکال دے۔ اتنا کہنا تھا کہ چٹان ہٹا، اتنا نہ ہٹا کہ تینوں باہر آ سکے، کچھ ہٹا، کچھ راستہ کھلا، لیکن مکمل نہیں کھلا۔ دوسرے آدمی نے کہا اے اللہ تعالیٰ، میں امیر انسان تھا، بہت بڑا انسان تھا، میری چچیری بہن تھی جو یتیم تھی، اس کی ماں بیمار تھی، اس کی ماں بیمار تھی، اس کی ماں بیوہ تھی، میرا باپ مرا ہوا تھا، مجھے کھانے کی دقت ہوا کرتی تھی، میرے چچیرے بھائی، میری چچیری بہن تھی، میں نے کئی مرتبہ اس کو برائی کو اکسایا لیکن وہ تیار نہ ہوئی۔ ایک دن اس کی ماں بیمار پڑ گئی، اس کے گھر میں کھانے کے لیے دانے کو ترس رہی تھی، وہ میرے پاس آئی تاکہ میں اسے کچھ دوں، وہ عطا کروں۔ میں نے کہا میں تجھے دوں گا، لیکن میری شرط ہے کہ تو میرے ساتھ جو ہے برائی کرے، تو میرے ساتھ مکالا کرے۔ مرتی کیا نہ کرتی، اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ماں کی خاطر وہ تیار ہو گئی، راضی ہو گئی کہ ہاں آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ میں نے اس کو پیسے دے دیے، اس کو دینار دے دیے، وہ گھر گئی، بازار سے جو ہے چاول جو کچھ ہوتا ہے لائی، اور اسے کھایا پیا، اور اپنے ماں کے لیے دوا لائی، دوا دیا۔ اس کے بعد جو بات طے ہو گئی تھی، وہ لڑکی میرے گھر میں آ گئی۔ اے اللہ تعالیٰ، میں اس پر قادر ہو گیا تھا کہ میں اس سے برائی کروں یا نہ کروں، لیکن اس نے کہا یا رجل اتق اللہ، اے آدمی اللہ سے ڈرو، ولا تنفذ خاتم، اے
میرے بھائی میرے مہر کو مت توڑ، میں پاک دامن ہوں، میں پارسا لڑکی ہوں، آج تک کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے۔ اے میرے بھائی آج تم میری عزت کا جنازہ مت نکال، اے میرے بھائی میری عزت کا پرخچے مت اڑا، اے اللہ تعالیٰ اے میرے بھائی آج تک کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں ہے، آج تم میری عزت میں حملہ مت کر، میرے مہر کا مت توڑ، میری پاک دامنی پر ہاتھ مت ڈال۔ جب میری اللہ واقعی کہتا ہے جیسے میری بہن نے یہ کہا میں کانپ گیا، اب میں نے جو کچھ دیا تھا اسے واپس کر دیا، اس کو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا اس مصیبت سے نکال دے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ چٹان تھوڑا ہٹا، اتنا نظر میں نکل سکے۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے گھر بنایا تھا، میں نے مکان تعمیر کیا تھا، بہت مزدور کام کر رہے تھے، ہر ایک کو مزدوری دے رہا تھا، لیکن ایک مزدور ایسا تھا جو کام کرتا تھا پیسے نہیں دے رہا تھا، وہ بڑا کام مکمل ہو گیا، اس نے پیسے نہیں لیا۔ میں نے سوچا اس کے پیسے کیا کیا جائے، اس مزدوری کیا کیا جائے، میں نے سوچا کہ اس کی مزدوری کو جو ہے تیار لگا دیا جائے۔ جب میں نے اس کی مزدوری کو تیار لگا دیا، اتنا اور تیار اس کی اتنی بڑھی کہ تھوڑے سے پیسے سے کافی گائے ہو گئی، کافی بکریاں ہو گئی، کافی غلام ہو گئے۔ ایک عرصے کے بعد میرے پاس آ رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ میں اسے دوں گا یا نہیں دوں گا، اسے میں عطا کروں نہیں عطا کروں گا، مجھے یاد ہے یاد نہیں، یہ وہ ڈرتے وہ میرے پاس آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے آدمی مجھے یاد ہے تمہارے گھر میں کچھ کام ہوا تھا، تمہیں کام ہوا تمہارے یہاں میں نے کام کیا تھا، سب نے مزدوری لی تھی، میں نے مزدوری نہیں لیا تھا، اے آدمی آج مجھے ضرورت پڑی ہے، مزدوری لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے مزدوری دے دے۔ وہ آدمی کہتا ہے یہ دیکھ رہے ہو، یہ بکریاں جو اونٹ دیکھ رہے ہو، غلام سب تیرے ہیں، لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے اے آدمی مجھ سے مذاق مت کرو، میری مزدوری اتنی کہاں سکتی ہے، میری مزدوری تھوڑی موڑی ہوگی، اتنی گائے اتنی بکریاں کہاں سکتی ہے، میں کہتا اے آدمی مذاق نہیں کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ میں تیری مزدوری کو پیاز لگا دیا تھا، پیاز بڑھتے پر اتنا کچھ ہو گیا ہے۔ وہ آدمی اٹھتا ہے اور سب کو ہاتھ کر لے جاتا ہے، مجھے کچھ نہیں دیتا، اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ کام تیرے کے لیے کیا تب مجھے اس مصیبت نکال دے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے اس طرح سے تینوں کہتا ہے پتہ نکل جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی خدمت سے دعا قبول ہوتی ہے اور یہ عمل اچھا عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم اس بات کو